بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، اگر آپ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں اور انتہائی رہبر کامل پیر کامل بننا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ مرض کی تشخیص کی تہ تک پہنچوں اور جو مریض بھی میرے پاس آئے شفا یاب ہو کے جائے اور میرے ہاتھ میں 100% گارنٹی والی شفا اور ہر مسئلے کا حل ہو، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو استاد کامل کا ہونا ضروری ہے۔ استاد کامل کی رہنمائی میں سب کچھ سیکھو گے اور ساتھ ساتھ ہر قسم کے حرام اور شرک و بدعات سے، فضولیات سے اور حرام کاموں سے پرہیز کرو گے۔ 5 وقت با نماز کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی بددیانتی اور ہر قسم کے حقوق العباد سے اور لوگوں کے لین دین میں ہر قسم کے جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو گے، یعنی تمہارے ساتھ لوگوں کے معاملات درست ہوں اور کسی کا لین دین آپ کے اوپر نہ ہو، یعنی کسی سے قرضہ آپ نے کھا لیا، ادھر جھوٹ بول کے جھوٹی قسمیں کھا کے آپ نے کمائی کی، تو آپ کے عمل میں یا آپ کی کسی بھی عملیات میں تاثیر نہیں ہوگی۔ لہذا حرام سے بچنا اس عمل میں انتہائی ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن باجماعت نہیں پڑھتے اور باقی ذکر و عبادت اور تہجد تک بھی پڑھتے ہیں لیکن حرام سے نہیں بچتے۔ موقع ملا تو ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے، یعنی شیطان کے چنگل سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کراتے۔ شیطان نے جیسے تمہیں دل میں کوئی وہم یا وسوسہ یا کوئی کسی قسم کا داعیہ پیدا کیا، اس پہ عمل کرنے سے باز نہیں آئے، تو تمہارے عمل میں کیا فائدہ ہوگا؟ کیا شفا آئے گی؟ تمہارے سے مریض کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ لہٰذا اس کے لیے سچ بولنا اور پاکیزہ پاک دامنی والی اور حلال رزق والی اور شرافت والی صداقت والی زندگی اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہ ہمارے بزرگان دین کو جو اللہ پاک جھوٹا نہیں ہونے دیتے تھے اور ناممکن سے ناممکن کام کو ممکن بناتے تھے، ان کا راز یہ تھا کہ ان کی دل کی تار ہمیشہ اللہ پاک کے ساتھ ملی ہوتی تھی اور حقوق العباد کے انتہائی کلیئر تھے اور اللہ کی مخلوق کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے والے خلوصی دل سے اور اللہ پاک کی رضا اور اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے میں سچے تھے۔ ان کو نہ ڈالروں کی کوئی ہوس تھی، نہ کوئی زندہ باد کی اور شہرت کی کوئی لالچ، اور نہ ان کو مریض سے داد وصول کرنے کی طمع تھی اور نہ پیسوں اور دولت کی لالچ ہوا کرتی تھی۔ آج ہمارے اندر لالچ ہوتی ہے، آج ہمارے اندر شہرت طلبی ہوتی ہے اور منصب کی اور شہرت کی لالچ نے ہمیں غرق کر دیا۔ دوسرا یہ کہ ہم حرام سے بچتے نہیں، جھوٹ اور بددیانتی بہت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے عمل میں فقدان ہے اور شفا یاب تو کیا لوگوں کے مسئلے مسائل اور بھی پنس جاتے ہیں، یعنی اگر کسی کا 5 سینٹی گریڈ مسئلہ تھا تو وہ 9 یا 10 سینٹی گریڈ بن جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو پیچھے آ رہے ہیں، آگے نہیں جا رہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے عروج اور بلندی اختیار کرنی ہے تو آپ کسی کی دل آزاری نہ کریں، مخلوق خدا کی کوئی توہین یا انسلٹ نہ کریں اور والدین کی دعا لیں، اور دوسرا حقوق العباد میں آپ کلیئر رہیں۔ کسی کا لین دین ہو، میں نے اس دن ایک بندے سے قلم لیا، وقتی طور پہ میرے پاس قلم نہیں تھا، تو مجھے جب یاد آیا تو آپ یقین کریں میں 12 کلومیٹر دور گیا ہوا تھا اس کو قلم دینے کے لیے، واپس ریورس ہوئے۔ میں اس سے موبائل پہ یہ بخشوا بھی سکتا تھا، لیکن بادل ناخواستہ کوئی آدمی اگر آپ کو پیسے دے بھی دے، اور اکثر اوقات میرے دوستوں یہ بھی ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ کسی پیٹرول پمپ سے ہم نے پیسے دیے اور پیٹرول ڈلوایا تو اس نے بقایا میں زیادہ دیے، یا مثلاً بیکری والے نے یا کسی سٹور والے نے غلطی سے زیادہ دے دیے۔ تو شیطان تو ہر بندے کے اوپر مسلط ہے اور لالچ اور طمع ہر انسان کی رگ رگ میں شیطان نے رچائی ہوئی ہے، اور ہر بندہ کہتا ہے کہ اس نے بس اپنے دل سے دے دیے، بس چلے جاؤ، لیکن نہیں، اللہ والوں کو ایک ایک بات کا خیال ہوتا ہے کہ اس بندے نے مجھے 1000 کا نوٹ سمجھ کر 900 روپیہ دے دیا ہے بقایا،
جبکہ میرا 400 روپیہ بنتا تھا، میں نے تو 500 روپے کا نوٹ دیا ہے۔ تو ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو میں فوراً وہ گن کے اس کو واپس کر دیتا ہوں۔ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، یا تو اس وجہ سے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محو گفتگو ہوتے ہیں، یا ان کے اوپر رش اور بھیڑ ہو جاتی ہے، یا یہ کہ ہمارے ساتھ گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح کے مولی شخص کو دیکھا تو خواب کی تعبیر شروع کر دی، یا اپنے جو ان کے ساتھ مسائل تھے تو دیکھ لے کہ مفتی صاحب ہے، ان کو اپنے مسائل اور گھر کی الجھنیں یاد آ گئیں، تو اس وقت میرے ساتھ اپنے گھریلو مسئلے شیئر کرنا شروع کر دیا، اور ادھر سے جو بقایا دیے تو وہ زیادہ دے دیے۔ تو ادھر پھر انسان کی خدا پرستی کا، متقی ہونے کا، پرہیزگار ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ ایسے حالات میں وہ کیا کرتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ یہاں سے تو تم نے اس سے پیسے چرا لیے، اس کو پتہ بھی نہ چلا، لیکن رب کی آنکھیں بڑی ہیں، اس کی پاور بڑی ہے، وہ تمہیں کسی اور حادثے کا شکار بنا دے گا، تمہارے اوپر کوئی اور ظالم مسلط کر دے گا۔ لہٰذا اس کرپشن میں یا اس غلط فہمی میں آپ نہ رہیں کہ میں نے اس سے مال بٹور لیا اور کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی کچھ کرنے والا نہیں۔ اللہ پاک تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو دل کی آہ لگ جاتی ہے۔ اور اکثر عاملوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بول سے توبہ کہ ان کے جتنے بھی بچے ہوتے ہیں وہ پاگل ہوتے ہیں، یا مفلوج ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں ان کے ناکارہ ہوتے ہیں، یا دماغ سے فارغ ہوتے ہیں، مینٹل ہوتے ہیں، یا پھر گونگے ہوتے ہیں۔ اور اکثر ایسا دیکھا ہے کہ اپنی چارپائی پہ لیٹے ہوتے ہیں، یعنی چارپائی سے ہل نہیں سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا ہوتا، یا تو کلام کے ذریعے لوگوں پہ ظلم ڈھایا ہوتا ہے، ظالم کی حمایت اور مظلوم سے دھوکہ، مظلوم کے ساتھ فراڈ اور ظالم کی مدد، یہ بھی اللہ پاک کو پسند نہیں۔ اور یا اس نے پھر لوگوں سے پیسہ بٹورا ہوتا ہے اور ناجائز مال اور ناجائز دولت وصول کی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت بہت غیرت مند ذات ہیں، وہ پھر دوسرے راستے سے انسان سے نکال لیتے ہیں۔ مخلوق خدا کے ساتھ میرے رب کو بہت پیار ہے، اپنی مخلوق اللہ پاک کو بہت پیاری ہے۔ جو اس کی دل آزاری کرے گا، جو اس کو ستائے گا یا دکھ دے گا، یا کسی بھی لحاظ سے اس کو تشدد، بربریت کا یا ظلم کا ہدف بنائے گا، تو میرا اللہ اس سے انتقام لے گا۔ قرآن پاک میں آیت ہے سورۃ النساء میں، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ جو لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ میری اولاد دھکے مارتی نہ پھرے اور میری اولاد ٹھوکریں نہ مارے، ٹھوکریں نہ کھائے، اور ان لوگ ان پر رحم کریں، تو ان کو چاہیے کہ دوسروں کے بچوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈریں۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی بات کریں، ان کے حق میں سیدھے مشورے اور سیدھی رہنمائی دیں، اور وکالت کریں تو صحیح وکالت کریں، صدق کے دل سے۔ کسی نے آپ سے مثلا رشتے کا مشورہ مانگا یا جاب کا، 5-6 رشتے ہیں، ان میں نامینیٹ کرو، میرے لیے کون سا لڑکا بہتر ہے، میرے لیے کون سا رشتہ صحیح ہے، تو ان کو صحیح مشورہ دو۔ جو اپنی بچی کے بارے میں پسند کرتے ہو وہ دوسری کی بچی کے بارے میں پسند کرو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے لیے پسند کرنے والا دوسروں کے لیے پسند کرو، تو پھر تمہارا بیڑا پار ہوگا۔ لہٰذا کچھ ایسے معمولات ہیں، وظائف ہیں، جن کا صبح و شام آپ پابندی کے ساتھ اہتمام کرو گے۔ وہ یہ ہے کہ باجماعت نماز پڑھیں، حرام سے بچیں، اور صبح و شام یہ وظیفہ پڑھیں۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیو صبح 100 دفعہ، پھر پہلا کلمہ 100 دفعہ، پھر استغفار 100 دفعہ، پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 دفعہ، اور 5ویں نمبر پر جو ضروری اور اہم چیز ہے، اللہم استر عوراتنا و آمر روآتنا۔ اکابرین امت، بزرگان دین، علماء ملت جتنے بھی گزرے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر فضیل بن ایاز، بایزید بسطامی، خواجہ حسن بصری اور جنید بغدادی، ان بلند پایہ بزرگوں سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ اور مجدد الفسانی تک سب نے اپنے خلفاء کو یہ تلقین کی ہے کہ ان 5 وظائف کی پابندی کرو۔ تو جب یہ 5 وظیفے آپ پڑھو گے تو تمہارے عمل میں اتنی تاثیر ہوگی، تمہارے ہر بات میں، تمہارے لہجے میں، تمہارے قول و فعل میں اتنی کشش اور مٹھاس ہوگی کہ ہر بندہ تم سے شفایاب ہو کر
انتہائی فیضیاب ہو کر جائے گا، اور جب واپس آئے گا تو خوشخبری لے کے آئے گا۔ تو عملیات کے لیے یہ وظائف صبح و شام ضروری ہے۔ آپ جس حال میں ہوں، امن ہو، خوف ہو، تمنگری ہو، توانائی ہو یا کمزوری ہو، آپ کے اوپر غمی ہو یا خوشی ہو، آپ کے اوپر کسی قسم کا بھی فقر و فاقہ ہو یا وسعت ہو، آپ کے اوپر بیماری ہو یا صحت، ہر حال میں ان 5 وظائف کی پابندی ضروری ہے۔ دیکھو، میں کوئی صلاۃ التسبیح یا تہجد یا اشراق و آبین چاشت یا صلاۃ الکسوف نہیں بتا رہا، یہ بتا رہا ہوں کہ یہ 5 اعمال فرائض واجبات ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اہتمام سے ادا کریں، اور دوسرے نمبر پر حرام اور فضولیات سے بچیں۔ اب بہت سارے لوگ انعامی بانڈ لیتے ہیں، بہت سارے لوگ بیمہ انشورنس کرتے ہیں، سود اور رشوت سے نہیں بچتے، جھوٹی قسموں سے نہیں بچتے، ماں باپ کی دل آزاری اور بد دعا سے نہیں بچتے، اور اسی طرح بزرگوں کی انسلٹ اور توہین کرتے ہیں۔ اسی طرح جہاں غیبت کا بازار گرم ہوا، غیبت شروع کر دی، جہاں پر کوئی گپ شپ شروع ہوئی، فضولیات بکتے ہیں۔ اسی طرح جہاں پہ کوئی ایسی نجی محفلیں لگی تو ان میں اس نے بھی حصہ لیا۔ سیاسی پارٹیوں کے پیچھے ایک دوسرے کی کچاتانی میں مصروف۔ یار ہمیں کیا ہے اگر کوئی جیل جا رہا ہے یا پھانسی پہ چڑھ رہا ہے، لوٹ مار کر رہا ہے یا وہ کسی پہ ظلم ڈال رہا ہے، ہمارا صرف یہ فریضہ ہے کہ ہم ظالم کو ہدایت کی دعا کریں، اور جس نے کوئی کرپشن کی یا غفلے بازی کی، کسی سے دھوکہ یا فراڈ کیا، تو اللہ پاک ہی اس کے لیے کافی ہے۔ آپ وزیر اعظم یا اٹارنی جنرل یا چیف آرمی اسٹاف نہیں ہو کہ اللہ پاک تم سے کسی کے ظلم یا کسی کے کرپشن کے بارے میں پوچھے۔ آپ اپنی ذات کے حکمران ہو اور اپنے ذات کے حساب کے ذمہ دار ہو۔ اللہ پاک کو اپنا حساب آپ نے دینا ہے، آپ کا اپنا عمل۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المجاہد من جاہد نفسہ، سب سے بڑا کامیاب ترین مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، یعنی شیطان کے دندوں کی ہڑتال کرے اور شیطانی خواہشات کا بائیکاٹ کرے، اور اپنے نفسانی جذبات سے وہ برسر پیکار رہے اور اپنے نفس پہ حکمران ہو جائے۔ جب تم اپنے نفس پہ حاکم نہیں بنے تو پھر اتنی سلطنت کے حاکم کیسے بنو گے؟ تو اس لیے سب سے بہترین جہاد اپنے نفس سے جہاد ہے، اور اپنے نفسانی خواہشات پر قابو پا کر حاکمیت اختیار کرنا۔ جب تم اپنے نفس پہ حاکم بن گئے تو پھر تمہاری جو رضامندی ہوگی، تمہاری زندگی کا جو نظام ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور اس کے انچارج اللہ اور اس کے رسول ہوں گے۔ تم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو دیکھنے والے ہوں گے، پیسہ تمہارے زندگی میں شامل نہیں ہوگا، اور دولت تمہیں دھوکہ نہیں دے گی، جوانی کی مستی تمہارے اوپر ناصور نہیں بنے گی، اور کوئی منصب تمہیں دھوکہ نہیں دے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب عشاء کی نماز کے بعد آپ سونے لگ جائیں تو سوتے وقت آپ دل کی تار اللہ سے ملا کر اللہ رب العزت سے یہ کہیں، اے اللہ، تیرے بندوں میں سے آج جس بندے نے مجھے دھوکہ دیا، جس نے میرے ساتھ فراڈ کیا، جس نے میری خیانت کی، جس نے میری غیبت کی، جس نے میری ابرو ریزی کی، جس نے میرا حق دبایا، جس نے میرے ساتھ ظلم زیادتی کی، جس نے میرے اوپر الزام یا بہتان باندھا، میں نے تیری رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا ہے۔ جب تم صدقی دل سے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس کو معاف کرو گے تو اللہ پاک تمہارے چہرے میں، تمہارے ہر عمل میں ایسی برکت، ایسی کشش اور نورانیت پیدا کریں گے کہ وہ نورانیت حج عمرے سے اور عبادات سے حاصل نہیں ہو سکتی۔